آپ کا مرتبہ جان خیر الورا تاجدار ولی یا علی یا علی۔ عجیب نیکی۔ عجیب نیکی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی عجیب نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان کی دشمنی ایسے گناہ ہے ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی نیکی نفع نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یاقوت سرخ کی شاخ کو تمنائی ہو کہ مجھے یاقوت کی سرخ شاخ ملے، تمنائی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عدن میں پیدا فرمایا ہے، تو آپ فرماتے اسے چاہیے، سبحان اللہ، مولا علی کے دیوانوں اور سارے صحاباؤں کے دیوانوں سنو، مگر صحابہ علی کی محبت میں صحابہ کے اور کوئی نظرے سے نہیں دیکھنا، علی کی آڑ میں پھر صحاباؤں کی توہین نہ کرنا۔ ارے سنی کا تو کام ہے ادب سے ہر وقت رہے، اس کو کیا ہے کسی سے کچھ گلا، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور اللہ جانے اور یہ جانے، ہم ان کی باتوں میں کیا جانے۔ ہمارا کام ہے سن کر ایمان لائے ہیں، سن کر اپنی دین و دنیا کامیاب فرمائے۔ سنو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سے دوہرا رہا ہوں، جو شخص یاقوت سرخ کی شاخ کی تمنائی کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عدن میں پیدا فرمایا ہے، یاقوت سرخ ہیرا جو ہماری بھاشا میں ہوتا ہے، اسے چاہیے، اگر چاہیے تو کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کا سہارا حاصل کرے۔ سبحان اللہ، اسے چاہیے کہ علی کی محبت کا سہارا حاصل کرے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلے میں امام علی شیر خدا کو رکھا جائے، حسنین کریمین کے بابا کو رکھا جائے، تو آپ کا ایمان وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی فراست میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے حلم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لطافت و رحمت میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ علی مرتضیٰ کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سے کہتا ہوں، سارے صحابی برحق، سہارا مولا کائنات کے لے کر کسی کی توہین کرنا ہمارا کام نہیں، گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے،
کہ ایسے الفاظ تو میں بول بھی نہیں سکتا۔ 2000 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی مرتضیٰ ان کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک پرندہ اور سبز بادام۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک پرندہ سبز بادام لے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلا جس پر زرد رنگ سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم مسلمانوں کے سردار ہو، متقی کے امام ہو، پر نور پیشانی والوں اور روشن ہاتھ پاؤں والوں کے رہنما ہو۔ ہماری بھاشا میں ایمان کی رجسٹری حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمانداری کے ایمان کی رجسٹری اگر دیکھنا ہے تو علی کی محبت کو دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنی اولاد کا امتحان علی کی محبت سے لو، کیونکہ وہ کسی کو گمراہی کی طرف نہیں بلاتے اور نہ ہی وہ ہدایت سے دور کرتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرے وہی تمہارا ہے، جو ان سے دشمنی کرے وہ تم سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ اگر ہاں کہتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اور انکار کرتے تو باپ اس کی ماں کو طلاق دیتے ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کے بعد لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ مولا کائنات شیر خدا کی باتیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائے جو کسی نے نہیں سنی نہ سنی گئی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں جس کی گفتگو میں نرمی و شرنی ہو اس کی محبت واجب ہے۔ جس نے اپنے نفس کی کیفیت پہچان لی وہ ہلاک نہ ہوگا۔ جس نے کسی سے کچھ مانگا وہ اس کا قیدی ہوا، اور جس نے کسی کو کچھ دیا وہ اس پر حاکم ہوا۔ جب تم کسی عابد کو دیکھو کہ وہ اپنی عبادت کے باعث علماء سے بے نیاز ہو چکا ہے تو سمجھو کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ جو بلا علم مفتی بن جائے اس پر زمین و آسمان لعنت بھیجتے ہیں۔ جو کسب حلال کے باوجود رات پریشانی میں بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ چند چیزیں نقصان کے باعث کثرت غم کرنا،
گدی میں پیچھے لگوانا، کھڑے ہو کر پانی میں پیشاب کرنا، کھٹا سیب کھانا، سبز دھنیا استعمال زیادہ کرنا، چوہے کا جوٹا کھانا اور قبروں پر لکھوانا۔ رضوان نامی ایک نبی کریم کے ایک صحابی رسول تھے جو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو شجاعت کو دیکھ کر بجستہ پکار کر کہا تھا۔ اسی دن سے یہ مصرع ضرب المثل بن گیا۔ ذوالفقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی جو آپ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس تلوار کو ذوالفقار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ خوبصورت سوراخ نما نشان لگے ہوئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس تلوار میں دندان تھے اس لیے کہ اسے دتوان والی تلوار یعنی ذوالفقار کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شجر طوبیٰ کی جڑ میرے گھر میں ہے، شجر طوبیٰ کی جڑ میرے گھر میں ہے۔ پھر فرمایا شجر طوبیٰ کی جڑ علی کے گھر میں ہے۔ پھر آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی محل میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔